الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان اس کا شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اور نماز جمعہ سے قبل دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک بار ہم اور آپ سب مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عروس و محبت درود پاک کی شکل میں و آواز بلند پیش لیجیے بڑی اللہم سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اسلام کی بنیاد اور تو تحقیق ہے، جب کوئی خبر لے کر آئے گا، جب کوئی بات بیان کرے گا تو اسلام نے یہ حکم دیا، ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس خبر کی یقین بات کی تحقیق کرنے جائے کہ وہ خبر یا وہ بات جو یہ سامنے والا بیان کر رہا ہے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹی ہے، تو کہ یہ اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے۔ اور ہمارا دین تحقیق پر چلتا ہے، افواہوں پر نہیں چلتا۔ دین جھوٹی باتوں پر نہیں چلتا۔ شریعت پر عمل تحقیق کے ذریعے ہی ہوا کرتا ہے۔ کوئی بات ایسی ہوا میں گردش کر جائے اور نہ صرف 10-5 لوگوں بلکہ 100 لوگ بھی اس کے گواہ ہو جائے، بات جھوٹی ہے، اور جب اسلام کی کسوٹی پہ اس کو پرکھا جائے گا، اگر بات جھوٹی ہوئی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک طرف گواہی دینے والے 99 لوگ اور ایک طرف ایک، اور اس ایک کی گواہی میں تو گواہ مل جائے، بات تحقیق کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے تو ایک شخص یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ بالکل 100% درست اور صحیح ہے، اس میں سچائی ہے، جھوٹ کی ملاوٹ، کوئی کی ملاوٹ نہیں۔ اور لیکن ایک طرف لوگوں کی تعداد جھوٹ پر، اگر جھوٹ 99 لوگ جھوٹ پر منحصر ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، لیکن وہ اپنی سچائی کا دعویٰ کرتے ہوں، اور جب اسلام کی کسوٹی پر اس کو پرکھا جائے گا تو اب جو ایک شخص اور اس کے گواہ مل جائیں، اگر یہ سچا ہے تو اب اسلام کے نزدیک اوتھینٹسٹی مانی جائے گی۔ اسی کے ضمن میں، اسی کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان، ایک اس کا حکم اور قرآن کی یہ آیت کہ میں نے آج کے اس مختصر وقت میں جمعے میں موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا اور ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں خطاب اپنے ایمان والے بندوں سے ہے، یہاں تمام لوگوں سے نہیں ہے۔ اگر تمام لوگوں سے ہوتا تو یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ دیا جاتا، لیکن یہاں ان بندوں سے خطاب ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر ایمان جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب ان سے خطاب ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کے بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دے۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ، پھر جب تمہیں پتہ لگے تو اپنے کیے پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ تو اب اس آیت پاک میں اللہ نے اپنی ایمان والے بندوں کو حکم دیا
کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور بغیر تحقیق کے ایسا راؤنڈ روسی کی بات پر عمل کرتے ہوئے، اس کی بات کو سچا مانتے ہوئے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، اور پھر جب تمہیں بعد میں پتہ لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا، بات یہ نہیں تھی، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر تم اگلے کیے کو پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ حاضرین، آج کے دور میں اس آیت پاک کو لیا جائے اور کئی طرح سے باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی خبر بالذات ہمارے سامنے کوئی بات بیان کر رہا کہ میں نے آپ کے تعلق سے یا فلاں کے تعلق سے ایسے ایسا سنا، اور وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اب آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، درست ہے، یہ نہیں، بالذات آمنے سامنے کی بات ہو رہی۔ لیکن چونکہ آج کا دور اتنا مصروف ہو چکا ہے لوگوں کا، اور جو ذرائع ہیں لوگوں کے پاس خبر آنے کے، وہ بالذات سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ خبریں آ رہا آپ کی، ہم اور آپ ایک دوسرے کی اتنی ملاقاتیں دن میں نہیں ہوتی کہ ہم گفتگو ہو اور ایک دوسرے سے بات چیت ہو، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو چند سیکنڈ کے اندر دنیا جہان کی خبریں ہم تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ جو ہے یوٹیوب ہے، جو ہے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور نظارے کون سے ذرائع اور بھی ہیں، ان کے ذریعے ہم تک باتیں اور خبریں پہنچتی ہیں۔ اب یہ آیت پاک اس بندے کے لیے بھی ہے کہ جس تک اب یہ خبر پہنچی، تو اللہ آپ کے ساتھ فرماتا خدا نہیں ہے، تم تحقیق کر رہو۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور آج اس آیت پاک کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے موضوع بنایا کہ انسان نہیں سمجھتا ہے ان کی چند سیکنڈ کی انگلیوں کی حرکت کسی انسان کے جو ہے مستقبل کو، کیریئر کو جو ہے برباد کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے۔ صرف چند سیکنڈ کی انگلیوں کی حرکت، جو ہے آپ کے پاس کوئی خبر آئی، آپ نے بغیر تحقیق کیے اس خبر کو آگے بڑھایا، جب تک آپ تک وہ خبر آئی تھی تو 10 لوگوں کا خبر تھی، اس میں آپ بھی شامل تھے، آپ سے 100 لوگ جڑے ہوئے تھے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے، آپ نے اس خبر کو 100 تک پہنچایا، ان 100 میں ہو سکتا ہے اور بھی آپ میں سے جڑے ہوئے ہو، ان سے 1000 لوگ جڑے ہوئے ہوں، اور ان 1000 سے لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہو، ایسا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فالو کو جو ہے یوٹیوبر اور جو ہے فیس بک کا اکاؤنٹ بنا دی، ان کے بڑے بڑے فالوور ہیں ملین میں، اگر وہ کوئی خبر ڈالتے ہیں تو چند سیکنڈ کے اندر ملین، 1 ملین، 2 ملین، 10 ملین سے نہ جانے کتنے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ خبر چھوٹی ہوئی تو آپ ذرا سوچئے کہ پہلے کتنے لوگوں تک پہنچی، اور پھر آگے کچھ جو ہے اس طرح جو گردش کرتی رہی، نہ جانے اس چھوٹی بات کو کتنے لوگوں نے سچ کر دیا، اب اس کی زندگی برباد جس کے تعلق سے یہ خبر چلی۔ ذرا سوچئے، اس لیے میں اس بہت اہم گفتگو ہے آج کی چند سیکنڈ جو ہے منٹ کی اثر، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پر میرے نوجوان بھائی، کہ جب کوئی خبر آتی، اور آج اے آئی کا دور ہے، آپ میرا فوٹو ابھی یہاں سے کھینچیے اور کسی کے ساتھ لگا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ آپ سب جان لیں مجھ سے بہتر موبائل چلانا جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ موبائل کا یوز کرنا جانتے ہیں، آپ میرا فوٹو کھینچ لیجیے اور اسے جس طرح چاہے استعمال کر لیجیے، یہ آئی کا دور، اور سامنے والا اسے سچ بھی مان جائے گا کہ ہاں یہ بات سچی ہے اور یہ ایڈیٹر نہیں لگ رہی۔ لیکن اب اس خبر کو آگے بڑھا دیا جائے گا، وہ خبر جو چھوٹی ہے اے آئی کے ذریعے فوٹو بنایا ہوا، جی میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کسی کو برا لگ جائے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ میرا ہی فوٹو بنا دیجیے، کوئی بھی فساد پہ، اور میرا فوٹو کے ذریعے اس کی آیت سے بنا کر پھر وہ جو ہے لوگ تک پہنچ جائے گا، وہ لوگ سچ بھی ماننے لگے گا اس کو۔ لیکن اگر وہ فوٹو غلط ہوا، مان لیجیے میرا یا کسی کا بھی غلط ہوا، اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا، تو ہم وہ شخص جو اس فوٹو میں دکھ رہا ہے، اس کا مستقبل برباد ہو گیا، اس کا فیوچر برباد ہو گیا۔ لوگ سچ ماننے کے اور کہیں گے کہ یہ تو بڑا ناکارہ ہے، یہ تو بڑا گنہگار ہے، یہ تو بڑا جو ہے مسلح پر کھڑا ہو کر بڑی اللہ اور رسول کی باتیں کیا کرتا تھا، یہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا شیطان ہے، لوگ اس کو صحیح مانے، ہے کہ نہیں؟ مانیں گے نا سچ۔ اب یہ چند آپ کی انگلیوں کی حرکت سے، چند سیکنڈ کی حرکت سے یہ خبر وجہ کہاں تک پہنچ جائے گی، گری ہونا ہے۔ آج ہم تک بات آئی، واٹس ایپ پہ خبر آئی، فیس بک پہ سب سے زیادہ جو ہے مسائل آتے رہتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا اور آگے بڑھا دیا، دوسرے نے دیکھا آگے بڑھا دیا، تیسرے نے دیکھا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جو لوگ
जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, जब नबी की तौहीन करते हैं, वो तो करते ही है। बड़ी संगीन बात कही, वो तो करते हैं, जो जिसने किया उसका अंजाम वो भुगतेगा। लेकिन उस खबर को जो फैलाता है वो भी उसमें बराबर का गुनाहगार है, उसमें बराबर का शरीक है। आप जरा सोचिए कि अगर किसी ने हमारे रसूल की गुस्ताखी की और जो बात उसने सोशल मीडिया में डाल दी, जब आपके पास वो बात आई तो आपको वो शेयर नहीं करना चाहिए, वो कि आपके जरिए दूसरे लेता है, उसके जरिए दूसरे लेता है। अब वो गुस्ताखी बढ़ती चली जाएगी, लोगों तक सुन और लोग सुनते चले जाएंगे वो गुस्ताखी। आपको ये चाहिए था कि आप, और खुद लिखा क्या होता है उस पर, क्या अगर रसूल से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत है, उसको शेयर करें। कितनी गलत बात, यानी रसूल की तौहीन हो रही है उसमें वीडियो में, हम उसको शेयर कर रहे हैं और रसूल की संगीन गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह, अफसोस की बात है कि रसूल की तौहीन की बात की जा रही है वीडियो के अंदर, और उसमें लिखा है कि इस वीडियो को शेयर करने की। अगर आप शेयर करके ऐसी वीडियो को जो तो बेबतौहीन से आप भी गुनाहगार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी खबर जब हम तक आए, जब हम तक पहुंचे, तो हमें ये चाहिए कि हम उसको मेरे देखने हम उसकी तहकीक कर लें और ऐसी किसी खबर को आके ना बढ़ाएं, वरना इसी तरीके से देखिए न जाने आज कितने लोग इसीलिए गुस्ताखी करते हैं कि हम चमक जाएं। बस उन्होंने अपने अकाउंट पर डाली, फिर तो मुसलमानों का काम, और उसका काम खत्म, मुसलमान आगे बढ़ाता चला जाएगा, नौजवान आगे बढ़ा देगा उस खबर को, और फिर वो खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी, वो शुरू हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। आपको कोई खबर आए उसकी तहकीक करना है, और अगर वाकई ऐसी है वो खबर कि आगे बढ़ाने की लायक है और आपको सवाब मिलेगा बढ़ाने में, तो आप बढ़ाइए। ये ऐसी खबर है कि लोग उससे, जैसे मान लीजिए गाने आपने बढ़ा दिया आगे, या कोई जो है फिल्म की मूवी है उसको आगे बढ़ाया, जितने लोग देखिए गुनाह का, वो उस गुनाह का, वो तो गुनाहगार हो जाएंगे, उसके गुनाह का बवाल आप पर नहीं पड़ेगा। पर इन चीज़ों से बाज रहिए। और जो स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, मैं आपको बता दूं जाए तो उसका है, वो गानों पर मत लगाइए। आपने सुना, हमने सुना, हम तो गुनाहगार हो गए, पर हमने लगाया, आपने सुना तो हमने जो लगाया, हम जरिया बन गए इस बात का कि आपने भी वो गाना सुन दिया। तो मेरे नौजवान भाइयों, हमें बढ़ना है, हमें अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। इन तमाम चीज़ों का, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए, इन तमाम चीज़ों का जो जरिया है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, तहकीक कीजिए, कोई खबर आए उसको बगैर तहकीक के आगे मत बढ़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको केवल उसूलों से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़ालिमीन को इसको नाबूद फरमाए और अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाए। वाक़ूब दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।